اب وہ سورہ مبارکہ ہے کہ جو دل کو ہلا دینے والی سورت ہے. الحاقہ، الحاقہ روندنے والی یعنی قیامت ہے، واقع ہونے والی، حق ہونے والی، ثابت ہونے والی. اس میں قیامت کی ہولناکیوں کا ذکر ہے. سورہ حاقہ مکی ہے، ہجرت سے پہلے نزول ہوا. قرآن پاک کی ترتیب کے اعتبار سے اس کا نمبر 69 ہے اور نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر 78 ہے. اس میں 52 آیتیں ہیں اور 2 رکوع ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے شروع جو بہت ہی زیادہ مہربان نہایت رحم کرنے والا. الحاقہ وہ حق ہونے والی، ثابت ہونے والی. ملحاقہ کیسی وہ حق ہونے والی، ثابت ہونے والی. وما ادراک ملحاقہ اور تم نے کیا جانا کیسی وہ حق ہونے والی، ثابت ہونے والی، یعنی قیامت کی ہولناکیوں کو تم نے کیا جانا. کذبت ثمود وعاد بالقاریعہ قوم سمود نے اور قوم عاد نے قاریعہ کو جھٹلایا. قاریعہ یعنی قیامت، سخت صدمہ دینے والی، کھڑکھڑانے والی. فاما ثمود فاہلکوا بالطاغیہ بس بہرحال قوم سمود تو ہلاک کیے گئے طاغیہ سے، یعنی حد سے گزری ہوئی چنگار سے، ایک بلند آواز سے. وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ اور رہے قوم عاد تو وہ ہلاک کیے گئے ایک نہایت سخت گرجتی آندھی سے. سخرها علیہم 7 لیال و8 ایام وہ آندھی جو ان پر 7 رات اور 8 دن کے لیے مسلط کی گئی. 7 راتوں تک اور 8 دن تک وہ آندھی چلتی رہی جو ہر چیز کو بہت بلندی پر لے جا کر زمین پر مارتی تھی. حسوما لگاتار. فَتَرَ الْقَوْمَ فِيهَا سَرْعًا تو ان لوگوں کو ان میں دیکھو بچھڑے ہوئے، وہ بکھرے ہوئے تھے. کأنہم اعجاز نخل خاویہ گویا وہ کھجور کے تنے ہیں جو گرے ہوئے ہیں، کیونکہ قوم عاد بڑی لمبی چوڑی تھی. فہل ترى لهم من باقیہ تو تم ان میں کسی کو بچا ہوا دیکھتے ہو. وجاء فرعون ومن قبلہ اور فرعون اور اس سے پہلے کافر. والمؤتفکات بالخاطئہ اور وہ الٹنے والی بستیاں جنہوں نے لوط علیہ السلام کا انکار کیا اور وہ بے حیائی کے کام کرتے تھے. بالخاطئہ سب نے خطا کی، گناہ کیے. فعصوا رسول ربهم تو انہوں نے اپنے رب کے رسول کی نافرمانی کی. فأخذهم أخذة رابية تو اللہ تعالیٰ نے انہیں بڑی چڑی گرفت سے، سخت گرفت سے پکڑ لیا. انا لما طغى الماء بے شک جب پانی نے سر اٹھایا تھا، جب قوم نوح پر طوفان آیا. حملناکم فی الجاریہ ہم نے تمہیں کشتی میں سوار کیا. لنجعلها لکم تذکرہ کہ اسے تمہارے لیے یادگار کریں. وتعیہا اذن واعیہ اور اسے محفوظ رکھیں وہ کان کے سن کر محفوظ رکھتا ہو. وتعیہا اس کے معنی یہ ہے کہ یہ واقعہ اس لیے واقع ہوا تاکہ لوگوں کے کان جو محفوظ رکھنے والے ہیں وہ اس واقعے کو سنیں اور پھر آگے لوگوں تک پہنچائیں اور لوگوں کو ڈرائیں. فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ پھر جب سور پھونکا جائے گا ایک دم.
وحملت الارض والجبال فدکتا دکتا واحدا، اور زمین اور پہاڑ اٹھا کر دفعتاً چورا کر دیے جائیں گے. فیومئذ وقعت الواقعہ، تو اس دن واقع ہونے والی واقع ہو جائے گی. وانشقت السماء، اور آسمان پھٹ جائے گا. فہی یومئذ واہیہ، تو اس دن اس کا حال بہت برا ہوگا، یعنی آسمان کانپ رہا ہوگا اور آسمان رزا رزا ہو جائے گا، اس کا حال پتلا ہوگا. والملک علی ارجائها، اور فرشتے اس کے کناروں پر کھڑے ہوں گے. وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ، اور اس دن تمہارے رب کا عرش اپنے اوپر 8 فرشتے اٹھائیں گے. يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُونَ، اس دن تم سب اللہ کے حضور پیش کیے جاؤ گے. لَا تَخْفَى مِنْكُمْ خَافِيَةٌ، کوئی چھپنے والا اس دن چھپ نہ سکے گا. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، وہ اللہ کے نیک بندے کہ جنہوں نے زندگی ایک ٹارگٹ کے تحت گزاری، ایک منصوبے کے مطابق، کہ زندگی گزارنے کا مقصد یہ تھا کہ آخرت میں کامیابی مل جائے. ہر لمحہ سوچ کر گزارا، نیکیوں میں وہ آگے نکلے، نامہ اعمال نیکیوں سے بھرا ہوگا. تو بہرحال وہ جنہیں نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا وہ خوش ہوگا. اس کی خوشی کا عالم بیان نہیں کیا جا سکتا. 1 سال کے امتحان میں جو کامیاب ہو جائے وہ سب کو رزلٹ بتاتا پھرتا ہے، اور اچھے مارکس آ جائیں تو وہ سب میں اعلان کرتا پھرتا ہے. تو وہاں تو جس کو سیدھے ہاتھ میں نامہ اعمال ملا وہ ہمیشہ کے لیے کامیاب ہو گیا، تو اس کی خوشی کا کیا عالم ہوگا. فیقول، وہ کہے گا ہاؤم اقرؤوا کتابیہ، آؤ ادھر آؤ، میرا نامہ اعمال پڑھو، یہ میرا نامہ اعمال ہے. انی ظننت انی ملاق حسابیہ، وہ کہے گا مجھے یقین تھا کہ میں اپنے حساب کو پہنچوں گا، تو اس لیے میں نے آخرت کی تیاری کی. فہو فی عیشۃ راضیہ، تو وہ چین میں ہوگا، ایسی نعمتوں میں ہوگا جو نعمتیں اسے راضی کرنے والی ہوں گی. فی جنت عالیہ، بلند جنت میں، بلند باغات میں. قطوفہا دانیہ، جس کے پھلوں کے خوشے نیچے جھکے ہوئے ہوں گے. کہا جائے گا کلو وشربو ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ. جس طرح دنیا میں کوئی محنت کرتا ہے اور محنت کر کے کئی سال محنت کر کے جب ڈگری حاصل کر لیتا ہے اور اچھی جاب مل جاتی ہے تو لوگ کہتے ہیں چلو تمہیں محنت کا صلہ مل گیا، تم نے بڑی محنت کی. لیکن دنیا کی ڈگریوں اور اس پر نوکریوں کی کیا حیثیت ہے؟ اسے جنت میں کہا جائے گا جنتی کو کہ جو تم نے دنیا کے اندر اچھے اعمال اختیار کیے ان کا یہ بدلہ ہے کہ بلا روک ٹوک جنت میں کھاؤ اور پیو. لیکن جس نے اس دنیا کی زندگی کو سب کچھ سمجھا، اپنی آخرت کو برباد کیا، لوگوں کی خاطر، چند سکوں کی خاطر، یہ دنیا بھی اسے ہاتھ میں نہ آئی، اس دنیا نے بھی اسے ٹھکرا دیا. جو رب کی نافرمانی کرے اس سے کون وفاداری کرے گا؟ جو اپنے بیوی بچوں کی خاطر، اپنے رشتہ داروں کی خاطر رب کو ناراض کرے تو یہ بیوی بچے بھی کبھی اس کی وفاداری نہیں کر سکتے، وہ بھی ٹھکرا دیں گے. وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِالشِّمَالِ، اور بہرحال جس کا نامہ اعمال اس کے الٹے ہاتھ میں دیا جائے گا اس کی بھی 2 قسمیں ہیں. ایک تو وہ ہے کہ جسے صرف الٹے ہاتھ میں دیا جائے گا، ایک وہ ہے جس کا ایمان برباد ہو چکا ہوگا، یا وہ کافر مرا ہوگا، کافر ہی ہوگا، یا ہوگا مومن لیکن مرتے وقت اس کا ایمان برباد ہوا گناہوں کی وجہ سے، تو اس کا نامہ اعمال سینہ توڑ کر ہاتھ پیچھے نکال کر دیا جائے گا.
فیقول، وہ کہے گا یا لیتنی لم اوت کتابیہ، ہائے افسوس، کاش مجھے میرا نامہ اعمال نہ دیا جاتا، ولم ادری ما حسابیہ، کاش میں نہ جانتا میرا حساب کیا ہے، یا لیتہا کانت القاضیہ، ہائے کسی طرح موت ہی میرے قصے کو ختم کر دے، ہائے جس مال کے لیے میں نے سب کچھ کیا وہ مال مجھے آج نہ بچا سکا، ما اغنا عنی مالیہ، ہائے میرا مال میرے کچھ کام نہ آیا، ہلک عنی سلطانیہ، ہائے میرا سارا زور جاتا رہا۔ ایک بادشاہ جو لاکھوں مربع میل کی سلطنت کا بادشاہ تھا، جب مرنے لگا تو اس نے کہا کہ میرا کفن لاؤ، پھر کفن کو لے کر وہ رونے لگا اور بار بار اس آیت کو پڑھتا، ما اغنا عنی مالیہ ہلک عنی سلطانیہ، ہائے میرا مال میرے کچھ کام نہ آیا، میرا سارا زور جاتا رہا۔ خذوہ فغلوہ، حکم ہوگا، اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرمائے گا اس جہنمی کو پکڑو اور اسے آگ کا توق ڈالو گلے میں، ثم الجحیم صلوہ، پھر اسے بھڑکتی ہوئی آگ میں دھساؤ، ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ، پھر وہ زنجیر کہ جو 70 ہاتھ لمبی ہوگی، کہا جائے گا کہ اس کے جسم میں سے گزارو، جس طرح موتی کو پرویا جاتا ہے یا گوشت کو وہ سیخ کے اندر ڈالا جاتا ہے، اس طرح وہ آگ کی زنجیر وہ انسان کے جسم کے بیچ میں سے نکالی جائے گی۔ انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم، بے شک یہ وہ شخص ہے جو عظمت والے اللہ پر ایمان نہ لاتا تھا، ولا یحض علی طعام المسکین، اور غریب مسکین کو کھانا دینے کی رغبت نہ دیتا تھا، نہ خود کھلاتا تھا نہ کسی کو رغبت دیتا تھا۔ فلیس لہ اليوم ہاہنا حمیم، بڑی دوستی یاری تھی دنیا میں، بڑا روب دبدبا تھا، بڑے سورس تھے۔ فلیس لہ اليوم ہاہنا حمیم، لیکن آج یہاں اس کا کوئی دوست نہیں ہے، کوئی کام نہیں آئے گا۔ ولا طعام الا من غسلین، بڑے کھانے کھائے دنیا میں، بڑے مزے کیے، لیکن آج اس کا کھانا صرف جہنمیوں کا پیپ ہے۔ لا یأکلہ الا الخاطئون، جہنمی پیپ وہی پیئیں گے جو خطا کار ہوں گے۔ الا الخاطئون، اے اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما، ہمیں سچی پکی توبہ نصیب فرما، ہمیں گناہوں سے شدید نفرت عطا فرما، نیکیوں سے پیار عطا فرما۔ اگر ہم نے سچی پکی توبہ نہ کی، زندگی گزر رہی ہے، گزر جائے گی، موت عنقریب آ جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں ہم سچی پکی توبہ کر لیں اور یہ نہ دیکھیں لوگ کیا کر رہے ہیں، لوگ کیا کہہ رہے ہیں، وقت بڑا کم ہے، ہمیں اپنے رب کو راضی کرنا ہے۔ یہ لوگ نہ ہمیں کچھ دے سکے نہ کچھ لے سکتے ہیں، بس رب راضی ہو جائے تو دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی سنور جائے گی۔